سلف صالحین کہا کرتے تھے اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور اگر تم ایسے نہ بن سکو اور اس مقام و مرتبہ تک نہ پہنچ سکو کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھو، تو پھر کم سے کم ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، ان کے ہم نشین بنو جنہیں اللہ کی ہم نشینی میسر ہے۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ خبر اس محبوب حقیقی کی ان کی مجلس سے اور ان کی ہم نشینی سے تمہیں ملتی رہے گی، اور وہ تمہیں بھٹکنے سے بچائیں گے، تمہیں سیدھی راہ دکھائیں گے، اور جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں سیدھی راہ پر مضبوط و مستحکم رکھیں گے کہ میرے بیٹو صحبت درست رکھو، بیٹو اور بیٹی تعلق درست رکھو، کہاں سے دین کو، حق کو، سچ کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، اس جگہ کو پہچانو کہ وہ خود تو بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں، کہیں وہ خود تو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ پہلی صدیوں میں سلف صالحین کا قاعدہ تھا، وہ کہا کرتے تھے الاسناد من الدین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ جب تم دین کی بات سنتے ہو تو کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، یہ جو سند ہے اس سند کے اندر دین کی صداقت پوشیدہ ہے، اس کے اندر دین کا اعتماد اور اعتقاد پوشیدہ ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو وہ شخص کون ہے، وہ لوگ کیسے ہیں جن سے تم دین کی خبر لینے جا رہے ہو، جن سے حق کی نسبت پوچھنے جا رہے ہو، جن سے معلومات لے رہے ہو، اخذ علم کر رہے ہو، وہ اگر خود ثقہ اور سند ہیں تو تمہیں بھی پختہ درست بات بتائیں گے، اور اگر وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں تو تمہیں تلاش حق کی بجائے گمراہ کر بیٹھے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ جو مرض خانے کھل گئے ہیں، پہلے ہوتے تھے دوا خانے، شفا خانے بولتے تھے ان کو، ہاسپٹلز، مطب، کلینکس، اب مرض خانے کھل گئے ہیں، لوگوں کو ذہنی، فکری، اعتقادی، نظریاتی امراض بیکٹیریا پہنچا رہے ہیں بدقسمتی سے۔ میں نے کل آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا تھا، ان میں کوئی ایک بھی عالم، محقق، ریسرچر، اسکالر اور سائنٹسٹ نہیں ہے، سکھا نہیں ہے، یہ بھٹک گئے ہیں لوگ، اللہ انہیں راہ ہدایت دے۔ اس کے لیے ان کی اپنی فرسٹریشنز ہوں گی، ہیں، ان کے پیرنٹس اپنے فرائض وقت پر انجام نہیں دے سکے، ان کے والدین بچوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکے، صحیح طور پہ پرورش نہیں کر سکے، انہیں اچھے سکولز کا ماحول نہیں مل سکا، اچھے دوستوں کی صحبت، مجلس، کمپنی نہیں مل سکی، یا اچھوں کی مجلس میں انہیں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی لے کر نہیں گیا اچھی صحبتوں میں جہاں سے انہیں نور ملتا، ہدایت کی روشنی ملتی، استحکام ملتا۔ کتنی اعلیٰ مجلسوں میں بیٹھے ہیں، صحبتوں میں وقت گزارا ہے جہاں سے نور اور روشنی ملنی تھی تاکہ ایمان پر ایمان کی ایمان بڑھتا چلا جاتا، ہدایت بڑھتی چلی جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والوں کو بھی لمحہ بلمحہ ایسے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے، کیونکہ ایمان کو کمزور کرنے کے عوامل، مؤثرات اور فیکٹر زندگی میں بہت ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پاکستان کا اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کا سیل فونز ہیں، آپ کے کمپیوٹرز ہیں، یہ دوری دنیا جو ایک معلومات کا ولیج بن گیا ہے، اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سیل فون کی شکل میں ہدایت اور گمراہی کے سارے چشمے آ گئے۔ پھر صحبتیں ہیں، پھر سکول ہیں، پھر کریکولم ہیں، پھر نصابات ہیں، پھر سوسائٹی کے اندر کے تناؤ ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مایوسی ہے، بد امنی ہے، تباہی ہے، ٹوٹلی ہوپ لیسنس ہے۔ یہ ساری چیزیں فرسٹریشن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ کچھ بندے کے پاس علم نہیں ہوتا، تحقیق نہیں ہوتی، خود مطالعہ نہیں ہوتا، پھر اچھی صحبت و سنگت نہیں ہوتی، پھر نصابات اور سکول آپ کے ایمان کی حفاظت میں رول پلے نہیں کر رہے ہوتے،
پھر والدین کی غفلت ہوتی ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے بچے کو سنبھالنے کا وہ لاڈ پیار میں گزارتے ہیں یا اپنی روٹی کمانے میں اتنے بے فکر ہیں کہ اولاد کی فکر نہیں رہتی۔ الغرض پھر پورا معاشرہ اور سماج اور پوری دنیا ہزارہ عوامل کو ملا کر آپ کے ایمان پر حملہ آور رہتا ہے، حملہ آور رہتا ہے۔ اتنے حملے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایمان کے دفاع اور بچاؤ کا اہتمام بھی تو ہونا چاہیے، اتنا جتنے شدت کے حملے ہیں وہ سرے سے ہے نہیں۔ اور پھر ہم تلاش حق کے نام پر اپنی نادانی کے باعث جڑ جاتے ہیں ان گروپس میں، ان حلقوں میں، ان بلاگز میں، ان صحبتوں میں، مجلسوں میں کہ جہاں خود ہدایت نام کی کوئی شے نہیں، تو نتیجتاً تباہی ہوتی ہے۔ لہٰذا